أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64، 65 اور 66، یہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی کئی آیات میں یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے کئی دلائل بیان فرمائے اور اس انسان کو تنبیہ کی کہ جہاں پر تمہیں اپنے ایمان کا، اپنے جان کا اور اپنے رزق حلال کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو تم بجائے پریشان ہونے کے ہجرت کر لو، وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ، اس لیے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، وہاں چلے جاؤ. لیکن ایک انسان جب کوئی زندگی کا بڑا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. کبھی میرے رشتہ دار ہے، میرا خاندان ہے، میرا کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں ایک دم چھوڑ کر شفٹ ہو جاؤں، منتقل ہو جاؤں، پتہ نہیں وہاں کیسے لوگ ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ساری پریشانیاں ایک انسان کے ساتھ اس دنیا میں جڑی ہوئی ہے دوستو. لیکن اللہ پاک نے انسان کو تسلی دی اور فرمایا کہ کوئی جانور اور پرندہ بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا رزق اپنے کندھے پر لے کے گھوم رہا ہے، بلکہ ہر پرندہ بھی کیا ہے، صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، رزق کو تلاش کرتا ہے، جب شام کو آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھوکا نہیں آتا. تو اگر ایک غیر مکلف مخلوق کو، ایک حیوان کو، ایک درندے کو، ایک پرندے کو اللہ پاک رزق دے رہے ہیں اور وہ بھوکے پیٹ نہیں آتا تو یہ اشرف المخلوقات انسان کیسے بھوکا رہے گا؟ یہ فکر آج اس کو کیوں لگ گئی ہے؟ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا اور اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ فرمایا تو اس کے باوجود یہ انسان کیوں ایمان سے دور ہوتا ہے، اللہ پاک سے دور ہوتا ہے اور حق کو اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے اس کا ایک سبب ذکر کیا. پہلا سبب کہ باوجود ان ساری باتوں کے انسان کے حصے میں محرومی کیوں آتی ہے؟ فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ انہماک فی الدنیا. بہت غور سے سنیے گا دوست. انہماک فی الدنیا، جب ایک انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہ دنیا میں صرف ہو جائے. انہماک آپ جانتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت اسی چیز میں لگا رہے، سو رہا ہے تو وہ سوچ کے سویا، اٹھا تو اسی سوچ کے ساتھ اٹھا، دن گزر رہا ہے تو اسی سوچ کے ساتھ گزر رہا ہے. یہ انہماک ہے. انسانی زندگی کا انہماک اگر دنیا میں ہو جائے اور اس کی سوچ ہر وقت دنیا کی ہو کہ اس دنیا کا کیا بنے گا، کیسے کماؤں گا، کیسے جمع کروں گا، کیسے محفوظ کروں گا، 10 کے 100 کیسے بناؤں گا، یہ انہماک ہے دوست. تو فرمایا یہ انہماک فی الدنیا وہ پہلی وجہ ہے جو انسان کو حق اور ہدایت سے، ایمان سے محروم رکھتا ہے. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.
اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر محض کھیل اور تماشا، کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی حقیقت میں زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب یہی لوگ اگر زندگی میں کسی کشتی میں سوار ہو جائے، اللہ پاک نے ایک مثال دی، کشتی میں سوار ہو جائے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور وہ کشتی سمندر میں بھور میں پھنس جائے، ایسے موقع پر یہی لوگ جو اللہ سے دور تھے، اللہ سے کٹے ہوئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ زندگی پھنس گئی تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس طور پہ کہ پکار اس کے لیے خاص کر کے۔ پھر جو اللہ کے غیر کو پکارتے تھے نا، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، وہ کوئی یاد نہیں آئے۔ جب حقیقی مصیبت آنکھوں کے سامنے آتی ہے نا دوستو، یہ تو دنیا کے تماشے اور مستیاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حقیقت نہیں ہے، تو اس مستی میں انسان سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب حقیقت میں یہ موت کا فرشتہ گلا پکڑتا ہے نا، اور انسان کو موت حقیقت میں آنکھوں کے سامنے نظر آتی، پھر سوائے لفظ اللہ کے حلق سے اور کچھ بھی نہیں نکلتا، انسان سمجھ جاتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور پھنس جائیں تو پھر ان کی پکار خاص ہوتی ہے اللہ کے لیے، لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہی اللہ کی ذات ان لوگوں کو نجات دے کر خشکی پہ لے آئے، اذا ہم یشرکون، تو یہی لوگ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر شرک، ایسا کیوں؟ فرمائے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، نتیجہ اس کا اور انجام یہ ہے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری میں مبتلا ہو جائے، اور وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ دنیا سے کچھ دن اور بھی فائدہ اٹھا لے، لیکن کب تک؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب اپنے انجام کو جان لیں گے۔ تو یہ تین آیتیں آج کی انسانی زندگی کو بہت ہی آسان انداز میں بیان کر رہی ہے دوستو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں دوستو کہ جو انسان سے احساس اور انسان سے اس کا شعور لے لیتی۔ کیا مطلب؟ دیکھیں آج دنیا میں جتنی تعلیم ہے، ترقی ہے، فہم ہے، مہارت ہے، یہ آج سے پہلے نہیں تھی، آج ہے۔ انسان کہاں پہنچ گیا؟ کیا کچھ سامنے آ رہا ہے؟ پہلے جو کام مہینوں میں، سالوں میں ہوتے تھے، آج لمحوں میں ہوتے۔ انسان کی ایک انگلی حرکت میں آتی ہے، ایک بٹن دباتی ہے، کہتے ہو گیا، شفٹ ہو گیا، ختم۔ نہ کہیں جانا پڑا، نہ کچھ لکھنا پڑا، نہ سائن کرنا پڑا۔ ایک انگلی کی حرکت لاکھوں کروڑوں کے کام کر رہی ہے۔ ہو رہے نہیں ہو رہے دوست؟ انسان اپنی ذہانت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر اتنا آگے چلا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب انسان اتنا قابل ہو گیا، اتنا ماہر ہو گیا، اتنی فنکاری اس نے سیکھ لی، تو اسی انسان کو اتنی واضح، اتنی بنیادی، اتنی موٹی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ باقی کے مقابلے میں فانی کو ترجیح دے رہا ہے؟ باقی کے مقابلے میں فانی کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس انسان سے کہا گیا کہ بھائی یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اور آخرت کیا ہے؟ باقی ہے۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے، آپ کسی بھی ایک سادہ آدمی سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کو کرائے کا گھر چاہیے یا ذاتی گھر چاہیے، کیا جواب ہوگا دوست؟ ذاتی گھر چاہیے نا۔ اس آدمی نے الف با بھی نہیں پڑھی ہو، بالکل سادہ آدمی ہو بیچارہ، لیکن وہ بھی یہی کہے گا کہ بھئی کرائے کیوں؟ اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو اپنا ذاتی گھر لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز میری ذاتی ہو جائے
مجھے ہر مہینے کی 30 تاریخ کو ایک فکر نہ ہو، میں تو اس کی طرف جاؤں۔ تو باوجود دنیا کا علم نہ رکھنے کے ایک انسان آج فانی کی طرف نہیں جاتا، وہ باقی کی طرف جاتا ہے، جو چیز میری ذاتی ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کا ذاتی گھر بھی کب تک ذاتی؟ 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کب تک ہے؟ ایک دن آئے گا، اعلان ہو جائے گا فلاں ابن فلاں چلے گئے، چلو بھئی جنازہ ہو گیا، قبرستان چلے گئے۔ اب اس گھر کی نسبت اس سے کٹ گئی، اب بیٹوں کی طرف آ گئی، بیوہ کی طرف آ گئی، اولاد کی طرف آ گئی، فلاں کی طرف آ گئی۔ جس کو دنیا میں ذاتی سمجھا وہ بھی ذاتی نہیں تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کا گھر چاہے وہ کتنا بڑا اور کتنا مضبوط ہو، وہ کرائے کا ہے۔ دنیا تو کرائے کا گھر ہے، ذاتی گھر آخرت کا ہے دوست۔ تو آج اگر انسان سے سوال ہو جائے کہ ہاں بھائی اب بتاؤ آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ آخرت چاہیے، آخرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ آخرت کا گھر ذاتی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کا ہے، اور دنیا کا گھر چاہے وہ جیسا اور جتنا بھی ہو لیکن ہے کرائے کا، اور اس نے اختتام ہونا ہے۔ اتنی آسان بات سمجھنے کے بعد اور جواب دینے کے بعد بھی انسان کی محنت کا میدان الگ نظر آ رہا ہے۔ کہے گا یہی کہ آخرت چاہیے، لیکن محنت آخرت کے لیے نہیں ہے، محنت دنیا کی ہو رہی ہے، اور وہ محنت بھی کوئی عام محنت نہیں ہے دوستو، انہماک کے معنی یہ لگ چکا ہے اس میں، اس کی صلاحیتیں، اس کی سوچ، اس کی طاقت، اس کا وقت، اس کا پسینہ نکل جاتا ہے چہرے سے سارا دن حساب کرتے کرتے۔ ہر انسان اپنے دائرہ کار میں غور کر لیں، ہم کتنا لگ چکے ہیں۔ انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی، اس کو قناعت نہیں ہوتی، یہ لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ انہماک فی الدنیا وہ مصیبت ہے جو انسان سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جب احساس ختم ہوا تو وہ آخرت کی طرف کیوں دیکھے گا؟ وہ آخرت کو نہیں دیکھ رہا، آخرت کی سمجھ اس کو نہیں آ رہی، لہٰذا وہ کہہ رہا ہے بھائی جو بھی ہے دنیا بنائیں، دنیا کمائیں، دنیا میں کچھ نام ہو، دنیا میں کوئی جگہ ہو، اسباب ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ سب کچھ دنیا کے دائرے کے ارد گرد بنا کے گھما دیا۔ اللہ پاک نے اس کا آسان الفاظ میں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهِبٌ فرمایا اس دنیا کو وقت دے چکے اور اس میں منہمک ہو گئے کہ جو زندگی اللہ کے نزدیک سوائے لہو و لعب کے، کھیل اور تماشے کے اور کچھ بھی نہیں، کھیل تماشا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو تشبیہ بھی لہو اور لعب سے دی، لہو و لعب دو الفاظ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لہو اس کو کہتے ہیں کہ جو نوجوانوں کا کھیل ہے، لعب اس کو کہتے ہیں جو بچوں کا کھیل ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے نا۔ بچے آپ دیکھیں گے کبھی پتھر اٹھا لیا، کبھی لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیا، کبھی تکیہ اٹھا لیا، کبھی چادر اٹھا لی، اس سے ایک کھیل بنانا شروع کر دیں گے۔ وہ تو اس کا تو کوئی بھی مصرف سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی پہ خوش ہوں گے، اسی پہ ہنسیں گے، اسی پہ روئیں گے۔ ایک کھیل وہ ہوتا ہے جو ذرا نوجوانوں کا ہے۔ کیا مطلب کہ لباس پہن لیں گے، گلوز پہن لیں گے، کٹ پہن لیں گے، اور پیڈ پہن لیں گے، ہیڈ پہن لیں گے، ہیلمٹ پہن لیں گے۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ٹورنامنٹ چل رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ بھئی ہم سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیں گے، پھر فائنل میں کوالیفائی، اچھا اس میں بھی پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں ٹرافی ملے گی، ہمیں میڈل ملیں گے، ہمیں یہ ملے گا۔ ایک نوجوانوں کا کھیل ہے، ایک بچوں کا کھیل ہے۔ لیکن چاہے نوجوانوں کا کھیل ہو، بچوں کا کھیل ہو، دونوں کی عمر زیادہ نہیں۔ اتنے گھنٹے کھیلنے کے بعد اتنے اوور پورے ہو گئے، پھر ختم ہو گیا، ایک جیت گیا، ایک ہار گیا۔ اچھا بھئی ہارنے والے کا کیا ہوا؟ وہ اپنے گھر چلا گیا، جیتنے والا اپنے گھر چلا گیا، لیکن کوئی بے عزت نہیں ہوا، کوئی شرمندہ نہیں ہوا، کسی کے آخرت کے مرتبے میں فرق نہیں آیا، اگلے دن پھر کھیل کے میدان میں اتر آئے۔
بعض علماء نے لکھا کہ لہو و لعب اس کو کہتے ہیں، لہو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہو، لعب وہ ہے کہ جس کا کم از کم دنیا کا کوئی فائدہ ہے دونوں بیکار چیزیں، لیکن ایک وہ بیکار ہے کہ جس کا آخرت کا تو ہے ہی نہیں، دنیا کا بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیٹھ گیا بیچ میں ایک پتھر رکھ دیا، چلو بھائی اس کو پتھر مار دو، بچے جو ہیں وہ کنچے کھیلتے ہیں، ہے نا، چلو بھائی اس کو مار دیا، ایک انداز سے انگلی بنا کر اس کو مارتے ہیں، لیکن کوئی چیز اس کے اندر مفید نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ کسی نے جوا کھیل دیا، سٹا کھیل دیا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کام بن جائے، 1000 1200 لاکھ روپے کما لے گا، حرام کمایا، لیکن ایک دنیا کی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں دوست؟ میں صرف آپ حضرات کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری دنیا کی پوری زندگی کو تعبیر 2 لفظوں میں کیا۔ کون سے الفاظ؟ لہو لعب۔ فرمایا دنیا کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا، اور اس کھیل تماشے کو تم اپنی ساری زندگی دے رہے ہو، اس میں منہمک ہو گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ 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 احساس ختم ہو جائے گا، احساس ختم ہو جائے گا کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا میں غلط چل رہا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، آج کتنا بڑا ہمارا طبقہ وہ دین کے فرائض سے، واجبات سے، احکامات سے دور ہے، بالکل 100% دور ہے، کٹا ہوا ہے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور بہت ساری دین کی معلومات بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس دین کا ان کی زندگی میں برائے نام بھی حصہ نظر نہیں آئے گا، نہ وہ کبھی مسجد کے ہیں، نہ وہ کبھی اعمال کے ہیں، کسی چیز کے بھی نہیں ہے۔ وجہ انہماک فی الدنیا ہے دوست، وہ ایک ایک دن میں 3 سفر کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صبح دبئی جاتے ہیں، شام کو واپس کراچی ہوتے ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، ہماری صبح میٹنگ وہاں ہوتی ہے، شام کو ہم کراچی ہوتے ہیں۔ دنیا کے لیے سفر، دنیا کے لیے میٹنگ، دنیا کے لیے مشورے، دنیا کے لیے سوچ، وہ سب کچھ ہے، ذہن اتنا کارگر ہے، لیکن سب کچھ کرائے کے گھر کے لیے ہو رہا ہے، آخرت کے اس حقیقی گھر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دوست۔ ایک بات، دوسری بات یہ فرمائی کہ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ وہ احساس، وہ شعور، وہ فکر ختم ہو گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی مصیبت کے وقت ایسے بندے کو کچھ احساس ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن وہ احساس پائیدار نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گئے؟ آپ نے دنیا میں اپنے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی حادثہ، کسی کا انتقال، کوئی بات اچانک ان کو تبدیل کر دیتی۔ آپ کو 1 سال بعد ملیں گے، ماشاءاللہ داڑھی ہے، نیک ہے، 5 وقت کے نمازی ہے، تبلیغ میں جڑ گئے۔ ارے بھئی آپ یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں گے بس ہو گیا، ایک جھٹکا لگ گیا، تبدیل ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، لیکن زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں دوست، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن انسان جب دنیا میں لگ جاتا ہے تو اس کا احساس بھی پائیدار نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہلتا ہے، اگلے دن پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی اللہ پاک نے مثال کتنی خوبصورت دی کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اور بیچ دریا میں جا کر ان کی کشتی پھنس گئی۔ اب موت آنکھوں کے سامنے کہ بھئی اب تو مر رہے ہیں، کشتی ڈوبے گی، اب کیا ہوگا؟ میں تو زندگی میں کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ اس موقع پہ انسان کے سامنے ایک اللہ کی ذات آتی ہے دوست، ایک اللہ کی ذات۔ اور یہاں مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ جو مشرکین ہے، شرک کرنے والے ہیں، ان میں بھی ایک تصور زمانہ قدیم سے چل رہا تھا کہ اگر کہیں پر زندگی اور موت کا مسئلہ آئے تو پھر پکارنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کا واقعہ ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا
عرب میں مشہور سخی گزرا جس کو کہتے تھے حاتم طائی، نام سنا ہے نا؟ آج بھی لوگ کسی کی تعریف، بھئی وہ تو حاتم طائی ہے، یا کوئی خرچ کر دے کہتے اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، کنجوس آدمی جب کوئی کام کر جائے۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عدی، عدی عین دالیا، یہ بھی مشرک تھے، لیکن فرماتے ایک دن ایک جہاز میں بیٹھا تجارتی سفر میں، اور بیچ میں جا کر وہ جہاز جو ہے وہ پانی میں پھنس گیا۔ تو جب پھنس گیا تو چونکہ سب مشرکین تھے تو سب اپنے اپنے بتوں کو پکارنے لگے۔ تو اس جہاز کو چلانے والے جو ملاح تھے انہوں نے کہا بھائی اس سے نہیں ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا پھر؟ کہا ہمارا جہاز جب بھی پھنستا ہے اور کوئی راستہ نہیں بچتا تو پھر ہم صرف ایک ذات کو پکارتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب اللہ کو پکارتے ہیں تو جہاز نکل آتا ہے مصیبت سے۔ تو میں نے کہا پھر جب چلے جاتے تو پھر اپنے بتوں کو۔ میں نے کہا تو بہت دھوکے باز لوگ ہو کہ صرف اللہ سے اپنے کام بنانا چاہتے ہو۔ جب مصیبت کی اس شدید گھڑی میں جس ذات نے تمہیں بچایا تو اس کا مطلب یہ کہ پکارنے کے قابل ذات بھی وہی ہے۔ جب ہمارے بت یہ ہے جن کو ہم پکار رہے ہیں اور ہمیں نہیں بچا سکتے تو بعد میں ہم نے ان کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ کب وہ بات میرے دل پر ایک جھٹکا بن گئی۔ حضرت عدی فرماتے ہیں اور میں نے کہا ہو نہ ہو جو بات مکہ کے اس شخص نے کہی ہے وہ سچ کہی، اب میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ دیکھیں ہدایت پیغام کہاں مل گیا ان کو، کسی نے بات نہیں کی ان سے، لیکن وہ واقعہ ذریعہ بن گیا۔ واپس آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو مصیبت کے وقت بعض دفعہ انسان اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ہٹتی ہے پھر دوسری طرف آ جاتا ہے۔ یہ احساس کا مٹ جانا یا احساس کا اتنا کچا اور کمزور ہونا کہ جب کام ہو جائے تو پھر اللہ بھول گئے، اس کی وجہ اللہ پاک فرما رہے ہیں انہماک فی الدنیا ہے۔ دوست تھوڑا سا وقت اپنی اس دنیا کی زندگی سے ضرور نکالنا پڑے گا۔ آپ کچھ بھی کہہ دیں، ایک دن مسلمان کو اللہ پاک کے پاس آنا پڑتا ہے، گھوم پھر کے لمبے چوڑے چکر لگا کے یہ آئے گا۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ انسان زندگی کے آغاز میں ہی اللہ کے پاس آ جائے، جب سمجھ آ جائے اسی وقت اللہ پاک کے پاس آ جائے؟ تو دنیا تو کمانی ہے، رزق حلال کی فکر کرنی ہے، گھر کو چلانا ہے، وہ بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہو کہ بھئی اللہ پاک سے تعلق اور ربط کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرض نماز جماعت سے پڑھیں، ذکر کی پابندی کریں، اور اللہ پاک سے محبت ہمارے دلوں میں اتنی ہو کہ ہر خوشی غمی کے موقع پر رجوع اللہ پاک کی طرف کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا